بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 to 263۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 to 263۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، کمثل حب، جیسے مثال ایک دانہ، انبتت، اگاتا ہو 7 بالیاں، فی کل سنبلہ، ہر بالی میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اضافہ کر کے دے جسے چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ ہے بہت وسعت والا اور علم والا۔ آیت نمبر 262۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، پھر نہیں وہ اس کے بعد یعنی ما انفقوا، اپنے خرچ کرنے پر احسان جتلاتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کو جذباتی ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین اجر ہے، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 263 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قول معروفہ، اگر کسی کے پاس خرچ کرنے کو نہیں ہے تو میٹھا بول بولے، وہ مغفرہ، اور معاف کر دے۔ یہ بہتر ہے کس سے؟ ایسے صدقے سے یہ بہتر ہے جس کے بعد یعنی آپ کسی کو صدقہ کریں اور اس کے بعد آپ اس کے عزت نفس کو جو ہے وہ اذن، کچھ اذیت دیں یا ٹھیس پہنچائیں اس کی عزت کو، یا اسے کچھ تکلیف دے، اور یہ مت بھولیے کہ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بہت تحمل والا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافع آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ آیت نمبر 261. 261 سے لے کے سورۃ البقرہ کے جو ہے آخری رکو چھوڑ کر اس سے پہلے کی رکو، سیکنڈ لاسٹ رکو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً جو باتیں آ رہی ہے وہ خرچ کے اوپر آ رہی ہیں. اور خرچ کے تعلق سے میں نے پورے قرآن میں اتنی خوبصورت آیتیں کسی بھی صورت میں نہیں پڑھی، کسی بھی صورت میں نہیں. اور آپ بھی بہت سرپرائزنگ ہوں گی. دیکھیں کسی نے اگر اسٹڈی کری ہوگی تو اس کو تھوڑا بہت نالج ہوگا کہ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے آپ سے ایمانداری کریے کہ ترجمے کو صرف آپ 10 دفعہ پڑھ کے آئیے کلاس سے پہلے. آپ کو میں رٹنے نہیں بول رہی ہوں، آپ کو میں یاد کرنے نہیں بول رہی ہوں، صرف اس کو ایمانداری سے 10 دفعہ اونلی ریڈنگ. پھر آیتیں آپ کو اس قدر اچھے سے سمجھ آئے گی نا کہ آپ کو خود حیرت ہوگی کہ مجھے اتنی جلدی باتیں کیوں سمجھ آ رہی ہیں. کسی بھی قرآن سے کوئی بھی ترجمہ ہو، آپ بالکل ترجمہ پڑھ کے آئیے اور کچھ مت پڑھ کے آئیے انشاءاللہ. ابھی فوراً کامنٹ کریے اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس کام میں آسانی کریں انشاءاللہ. خرچ کے تعلق سے آج جو باتیں، پہلے جو بھی آپ کے دل و دماغ میں کانسیپٹ ہوگا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے سب کو نکال دیجیے. اللہ کے آیتوں کے ذریعے آپ مجھے اور آپ کو کیا میسج مل رہا ہے اس کو ہم جو ہے اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ 261 میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حب، مثال ان لوگوں کی وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے کہ سبیل کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ سبیل کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے مجھے کیا مل رہا ہے؟ اور آج ہمارے سماج میں یہ الفاظ زیادہ تر کہاں جو ہے وہ عمل میں لایا جاتا ہے؟ بی فاسٹ. سبیل یعنی راستہ، لیکن آج کے زمانے میں وہ جو محرم میں جو سبیل بنتی ہے نا اس کو بولتے ہیں. اس کو بولتے ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر اس کے بعد اور ہاں ریحانہ تم نے بھی انمیوٹ کیا تھا، بولو. جی میں نے کہا مفت میں جو چیز ملتی ہے. نو، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں. اور کوئی اور دیکھیے اس سے کیا ہوگا کہ مجھے آپ کا کانسیپٹ سمجھ آئے گا کہ آپ کی نظر میں کیا ہے فی سبیل اللہ، اور اصل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا ہے فی سبیل اللہ. چلیے اور کوئی. اللہ کے راستے میں جو ہو خرچ کرنا جو ہو سکے. باجی وہ تو اس کا وہ ٹیکس مجھے یہ میننگ دے رہا ہے نا، لیکن عملاً اس چیز کو میں کیسے لوں گی یا پھر کس چیز کو کہا جاتا ہے فی سبیل اللہ؟ شاید آپ کو میرا کوشچن سمجھ نہیں آ ابھی رہا آپ جو ہے، یا کر کوئی رہے ہو اور اپنا کانسیپٹ رکھ لیں. آپ جو کر رہے ہو فی سبیل اللہ ہمارے لیے. آپ کے لیے اچھا، لیکن میں تو ہمارے اللہ سب کے لیے کر رہی سب کے لیے ہوں. سب کے لیے سب کے لیے، ہمارے لیے اکیلے کے لیے نہیں، سب کے لیے کر رہے ہو آپ. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ ہاں انیسا آنٹی آپ بولیے. فی سبیل اللہ کے بارے میں سوال کیا نا ابھی، کیونکہ ہم لوگ کو ڈسٹربنس بہت آ رہا ہے، پتہ نہیں آپ کی طرف سے یا ہمارے یہاں جی پر پرابلم ہے. ہم نے فی سبیل اللہ کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے مطلب کیا نکلتا ہے، برابر. جی اللہ کی راہ میں جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں دامے در میں سخن، یعنی جسمانی طور پہ بھی اگر ہم اللہ کی راہ پہ نکلتے ہیں یا پھر ہم مال کو بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور ہم جتنا جی بھی جو کچھ بھی کر سکے جی زبان سے بھی اگر ہم کسی کی اصلاح کر سکے تو یہ بھی اللہ کی ویری راہ گڈ. میں خرچ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اپا، ٹھیک میرا مطلب ٹھیک ہے. چلیے سمجھنا یہ ہے. جی نہیں ٹھیک ہے. آپ کسی حد تک جو ہے وہ سب کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ
جو ان کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے وہ آپ نے کلیئر کیا، ٹھیک ہے. لیکن آج ہم سمجھیں گے اللہ کی کتاب سے واٹ سے فی سبیل اللہ. دیکھیے سبیل جو ہے وہ راستے کو کہا جاتا ہے، یہ تو اس کا لٹریٹ میننگ ہے راہ، راستہ، ٹھیک ہے. اتنا ہمیں سمجھ آ گیا. تو راستہ کیا کرتا ہے؟ دو جگہوں کو جوڑتا ہے نا. راستے کا کام کیا ہے؟ دو جگہ کو جوڑنا. آپ راستے پہ چل رہی ہیں تو ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ پہنچ رہی ہیں. یہ اتنی بات کلیئر ہے آپ کو؟ تو ہر وہ کام فی سبیل اللہ ہے. آج اس کی ڈیفینیشن تھوڑی ڈیفرنٹ آپ لیجئے کہ فی سبیل اللہ ہر وہ کام ہے جو آپ کو اللہ سے ملا دے. بس اتنی سی بات آپ یاد رکھیے. کتنے لوگ جو ہیں مطلب فی سبیل اللہ کا نام لے کر کام تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے ان کا تعلق نہیں جڑ پاتا ہے، اللہ سے ان کا رابطہ نہیں ہو پاتا ہے، وہ اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں. تو وہ کام فی سبیل اللہ میں نہیں جائے گا. جو کام میں اور آپ کر رہے ہیں، یقین مانیے کہ اگر میں اللہ کے قریب نہیں ہو رہی ہوں یا میں جو یعنی کہ اللہ کو اپنے قریب محسوس نہیں کر رہی ہوں یا آپ اللہ کے قریب نہیں ہو رہی ہے، تو ہم اس کام کو بالکل بھی فی سبیل اللہ نہیں بول سکتے. فی سبیل اللہ کا کانسیپٹ آج ہمارے امت میں بہت ہی غلط لیا جاتا ہے. تو آج سے آپ کسی کو بھی بتائیں گی تو بس یہ ڈیفائن کریے کہ ہر وہ کام فی سبیل اللہ ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ آپ کی اولاد کے ذریعے ہو. اب آپ کے اوپر یہ سوچنے والی بات ہے کہ میرا مال فی سبیل اللہ ہے، کیا میری اولاد فی سبیل اللہ ہے، میرا گھر کیا فی سبیل اللہ ہے. میرے گھر میں آج تک میں نے کوئی ایسا کام کیا جو مجھے اللہ سے جوڑتا ہے؟ یہ غور و فکر چاہیے. مجھے اللہ نے جو ایفرٹس دیے ہیں، مجھے اللہ نے جو صحت دی ہے، آج تک میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کام نے مجھے اللہ سے جوڑ دیا ہے؟ تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ واقعی وہ کام آپ کا فی سبیل اللہ تھا. بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ اب جو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم جو اللہ کی راہ میں کریں، اور آپ سمجھا رہے ہمیں کہ جو اللہ سے جوڑے. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہاں پاپ، ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کام کریں گے نیکی کا وہ اللہ کی طرف لے جائے گا، لیکن آپ قرآن کے مطابق جو ہم ایسا کام کریں جو ہم کو اللہ سے جوڑے وہ سب کی سب مل جائے. جی 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 آنٹی، کیونکہ سوچیے آپ ایک بات سوچیے آپ ذرا، آپ کے نظروں کے سامنے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو واقعی بہت نیکی کے کام کرتے ہوں گے، لیکن کیا اللہ سے ان کا ایسا کوئی کنیکشن ہے کہ واقعی ان کا عمل دیکھ کے آپ کو ایسا لگے کہ اللہ والے ہیں، لیکن اللہ یعنی بالکل ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے اللہ سے. کیونکہ جن لوگوں کا کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے وہ ہر وقت صرف اور صرف اللہ کے کام کو ترجیح دیتے ہیں. پہلی پیورٹی وہ اللہ کے کام کو دیتے ہیں، نہ کہ وہ اپنی دنیا کے کام کو پہلے پیورٹی دیتے ہیں. یہ چیز ہونی چاہیے. دیکھیے وہ اچھی کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، اچھا کوئی عمل بھی ہو سکتا ہے، اور اچھی کوئی یعنی کہ آپ ایجوکیشن کے تعلق سے کسی بھی تعلق سے ہو سکتی ہے وہ بات. آپ نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں آپ نے اللہ کو اپنے قریب محسوس کیا تو یقین کریے کہ وہ کام آپ کا فی سبیل اللہ ہو گیا. پھر دیکھیے کہ خرچ کی بات چل رہی ہے. ایون ایز اے وائف، ایز اے مدر، یا ایز اے جو بھی ہم اللہ نے ہمیں رشتے دیے ہیں یا ہم گھر میں ہیں، آپ ایون گھر کے کام کاج بھی جو کرتی ہیں اور اس کام سے آپ اللہ کو قریب محسوس کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تجھے یہ ذمہ داری دی اور میں نے کی، تو یقین کریے وہ بھی آپ کا فی سبیل اللہ ہو جائے گا. خوش ہو جائیے. لیکن ان سب چیزوں کے پرے بھی ایک اور مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں جو ہے وہ زندگی دی ہے، اور اس سے ہماری آخرت ہمیں سنوارنی ہے. تو وہ کام بھی ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ایون یہ دیکھیے کہ آپ جو اپنے گھر والوں کے لیے کرتی ہیں، ایک شوہر جو کماتا ہے باہر سے اور وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اپنے پیرنٹس کو کھلاتا ہے، وہ حلال کمائی لا کر، تو وہ بھی اس کا ينفقون میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ذمہ داری دی ہے اور اللہ کے حکم پر وہ عمل کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے کر رہا ہے، نہ کہ گھر والوں سے واہواہی لینے کے لیے کر رہا ہے، گھر والوں پہ احسان جتلانے کے لیے کر رہا ہے. اور دیکھو وہاں پہ بوٹل ہے. تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے احسان جتلانے والوں کو، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں. چلیے آگے دیکھتے ہیں.
اب یہ تو اتنی سی بات الحمدللہ کہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہے. تو آج سے یہ دیکھیے کہ آپ نے اگر سمجھے کہ کچھ کام کیا اور اس میں آپ محسوس کر رہی ہیں کہ واقعی اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہوگا, یا اللہ کو میں جو ہے وہ ایک اندر دیکھیے ایک گارنٹی تو میں آپ کو دیتی ہوں کہ جو بھی آپ اللہ کے راستے میں چاہے اپنے ایفرٹس لگائیے, مال لگائیے, اپنے اولاد کو لگائیے, گھر والوں کو لگائیے, کسی کو بھی لگائیے, ہم اگر بڑی بھی اگر اللہ سے اگر امید نہ رکھے نا کہ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت جنت دے گا ہمیں, یا بہت بڑے بڑے خواب نہ بھی سجائیں, اتنی تو گارنٹی میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایک چیز ضرور آپ کو مل جائے گی زندگی میں. کوئی بتا سکتا ہے مجھے وہ کیا چیز ہے؟ ایک چیز کی تو گارنٹی ڈیفینیٹلی ہے ہی. کیا ہے وہ چیز؟ اللہ کی رضا, اللہ کی رضا. پیس ملتا ہے, سکون نو بھی ملتا ہے, نو نو, یہ تو کنٹینمنٹ ملتا بہت ہے, چھپی ہوئی بات ہے جی. پیس ملتا ہے اپا, سکون ملتا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. اور خوشی, کوئی چیز آپ کو دنیا میں زندگی میں ملے نہ ملے, خوشیاں ضرور آپ کو ملیں گی. جو لوگ دوسری چیزوں میں ملوث ہیں, دوسری چیزوں سے پریشان ہیں, اس میں آپ ایک دم سکون محسوس کریں گے, بہت ہی زیادہ پیس, سکون, خوشی. آج جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے, یقین کریے کہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے, اس چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال کر جو ہے وہ بالکل جو ہے نکال کر باہر کر دیں گے. اور دیکھیے ہم یہ سفر شروع کر کے ہمیں زیادہ وقت نہیں ہوا, لیکن آپ اس چیز کو محسوس کریں گے, ایک الگ سی خوشی آپ کے اندر ہوگی, اور وہ اللہ کی کتاب سے آپ کو ملے گی. اور کہ جس نے بھی اس راستے کو چھوڑا ہے نا, اس کو سوائے غم کے, ڈپریشن کے, پریشانیوں کے کچھ نہیں ملا. ہمارے سامنے ایسے لوگ بھی ہیں پیئر پریشر میں آ کے, گھر والوں کا پیئر پریشر, گھر والوں کے اس میں دباؤ میں آ کے, رشتے داروں کے دباؤ میں آ کے, پڑوسیوں کے دباؤ میں آ کے, اس کے دباؤ میں آ کے, اس کے دباؤ میں آ کے جب یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں نا, تو یقین کریے سوائے دکھ کے اور ڈپریشن کے ان کی لائف میں کچھ نہیں بچتا ہے. اور یہ چیز اللہ نے اپنی کتاب میں خود کہی ہے, چھوڑ کے دیکھو میرا راستہ, ایسی ایسی جگہ سے تمہاری پکڑ کروں گا نا میں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. خوف آتا ہے ان آیتوں پہ اللہ کے راستے کو چھوڑنے کے لیے, اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کے لیے, اس کے کام کو چھوڑنے کے لیے خوف آتا ہے کہ اللہ نہ جانے پھر کون کون سے دن تو مجھے دکھا دے گا. تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کام کو جو ہے وہ رکنے نہ دے, کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کی ذات کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو اس پر جو ہے استقامت رکھے. اب کوئی سوچے کیوں بھائی, کیوں خرچ کریں اللہ کے راستے میں, تو ذرا اس کا آپ جو ہے نا الٹیمیٹ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتے ہیں. آج کوئی بینک آپ کو اتنا پروفٹ نہیں دے سکتی جتنا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. پھر میں اپنی اسٹوڈنٹس کو ایک ہی بات کہتی ہوں, بھائی یقین ہے آپ کو تو عمل کر لیجئے, ادروائز چھوڑ دیجئے. کیونکہ جسے یقین, اور ایمان کا لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے یقین, جب انسان کے اندر سچا ایمان آتا ہے, شعوری ایمان آتا ہے, وہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے بعد. اور دیکھیے کہ آیت الکرسی کے پہلے سے ہی جو خرچ کی بات شروع ہوئی ہے, آیت الکرسی پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد جس انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے نا, تو یقین کریے وہ کبھی بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کا مثل حب انبتت سبع سنابل, کہ جیسے مثال ایک دانہ, آپ نے فار ایگزامپل کہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیا, تو وہ دانہ اگاتی ہے, وہ دانہ اگاتا ہے 7 بالیاں. آپ ذرا اس کا ڈائیگرام بنائیے گا, ایک ڈاٹ بنائیے, وہ ایک دانہ ہے, سیڈ ہے, اس کے 7 ایسے جو ہے وہ پارٹس نکالیے کہ 7 بالیاں اگاتی ہے. وہ 7 بالیاں وہ اگاتی ہے, ہر بالی میں جو ہے وہ, ہر بالی جو ہے وہ 100 دانے اگاتی ہے. ذرا مجھے ملٹی پلائی کر کے کوئی بتائے گا کہ آپ نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیا اور اللہ نے آپ کو ریٹرن میں کتنا لکھا اپنے پاس, جلدی فاسٹ. 700. 700 برابر ہے, 700 برابر ہے. اب ایک بات بتائیے, آپ دنیا کا کوئی بھی بینک یا کوئی بھی کمپنی آپ کو اتنا پروفٹ دے گی, لاؤ ہم کو 1 روپیہ دو, ہم کو ریٹرن میں تم کو 700 روپیہ دیں گے؟ دے گی کوئی کمپنی, کوئی بینک دے گا آپ کو ریٹرن اتنا؟ بولیے. جو لوگ پالیسیز لیتے ہیں ان کو اچھے سے اس بات کی بہت زیادہ ہے, وہ کوئی نہیں دے گا, نو ون.
اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ اضافہ کر کے جسے چاہیں گے. ابھی یہ کیا بات ہو گئی؟ 700 اسے مطلب بالکل گرے سے گرا انسان بھی اگر اس کو خرچ کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو اللہ تعالیٰ 700 اس کے اکاؤنٹ میں انٹری کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. آج تک آپ میں سے بھی جس نے اللہ کے یہاں پر اکاؤنٹ نہیں کھولا ہے نا، آج کے آج ہی کھول لیجئے. آپ بولیں گے باجی ابھی کہاں جائے اکاؤنٹ کھلانے، ساری بینک تو بند ہے. دیکھیے اللہ کا بینک کبھی بند نہیں ہوتا ہے، اللہ کا بینک ہمیشہ کھلا ہوا ہے. یہاں خرچ کی بات ہے. اب اس کے بعد جو آگے کچھ ایسے مثالیں دی جا رہی، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب دیکھیں آپ کے پاس جو قرآن ہوگا وہاں پر کسی کسی کے قرآن میں جو ہے واللہ یضاعف پر جو ہے وہ انڈر لائن کیا ہوگا اور ادھر لکھا ہوگا احتیاط ہوگا، کسی کسی کے قرآن میں لکھا ہوگا. تو یہاں پر آپ کو احتیاط کیوں کر کے بولا ہے پڑھنے کے لیے؟ کیونکہ یہاں پر ہے واللہ یضاعف اور اللہ کیا کرتا ہے؟ اضافہ کر کے دے گا. اگر آپ نے یضاعف عین کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، اس کو اگر آپ نے زبر پڑھ دیا تو یہ ہوگا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ بہت بڑھا ہوا ہے. یعنی اللہ بہت بڑھا ہوا ہے، یعنی ایک اللہ نہیں، بہت سارے اللہ ہیں، ایسا اس کا کچھ میننگ نکل جائے گا. تو بہت احتیاط سے جو ہے وہ تلاوت کیا کرو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اب دیکھیے ایک کسان نے بیج ڈالا، یہ دنیا کی بات کہ کسان بیج صرف ڈالتا ہے مٹی کے اندر. اب آپ بتائیے کہ مٹی اور سیڈ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا کیا ہے وہ؟ اللہ کے کیا ہے وہ؟ چلیے میں کوشچن کو تھوڑا سا اور وہ کر دیتی ہوں. مٹی اور بیج اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. جی اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم اس کو اپنے لیے نہیں، ہم اللہ کے ہی حساب سے ہی سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی کیا ہے وہ. بھی فاسٹ جلدی جواب دیا کرو. نو اچھا چلیے یہ دیکھیے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے. مخلوق مخلوق مخلوق. ویری گڈ رومانہ. اللہ کی مخلوق ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ کی مخلوق ہے. یہ دنیا میں اللہ کی مخلوق ایک بیج اور وہ مٹی، ایک دانہ اگانے سے نہ جانے کتنے سارے اس میں سے فصل اگتے ہیں. اب وہ فصل انسان کو کتنا فائدہ پہنچا رہے دیکھیے. یہ تو دنیا کی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے راستے میں تم لگا کے دیتے ایفرٹس. آج آپ کو شاید بات یہ سمجھ آئے گی کہ جب ہم اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگاتے ہیں تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں انکریمنٹ کرتے ہیں، کیسے وقت کو بڑھاتے. آ رہا ہے آپ کو کچھ، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کا بلیو بڑھ رہا ہے اللہ کی طرف کچھ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم کچھ بھی میرے راستے میں لگاؤ، خرچ تو کرو. تم دیکھو میں تم کو کیسے بڑھا کے دے. حیرت ہوگی آپ کو کہ سارے میرے گھر کے کام دھام کرنے کے باوجود بھی مجھے اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے کتنا وقت مل رہا ہے مجھے. اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دیکھیں اس کا وعدہ ہے تم میرے راستے میں وقت لگا کے تو دیکھو. وقت جو چیز میرے راستے میں لگاؤ گے میں اس میں تم کو بڑھا کے دوں گا. آپ میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہیلتھ اچھا کرنا چاہتا ہے، اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی مطلب صحت تو ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اچھے سے رہے، اس کے شوہر ہے، اس کا گھر اچھے سے رہے، سب کچھ اللہ کے راستے میں استعمال کرنا شروع کر دو انشاءاللہ. اور یہاں پہ جہاں پر جو ہے کہ یہاں پر دیکھیے کہ ابھی مجھے بہت رشک آتا ہے یہ انیسا آنٹی پر کہ وہ اپنے گھر کا کتنا اچھا استعمال کر رہی ہیں. دیکھیے وہ کتنا اچھا استعمال کر رہی ہیں. آپ لوگ بھی کوشش کریے تھوڑا سا. مجھے ان سے بہت حوصلہ ملتا ہے انیسا آنٹی سے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ اور مزید جو ہے وہ انہیں اور حوصلہ دے، صحت ان کی اچھی رکھے، اور آپ سبھی کی بھی کہ اللہ کے راستے میں ہم بھی کچھ نہ کچھ کریں انشاءاللہ. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے پتہ ہے کہ آپ کوئی سوچے کہ
کیا فائدہ میں اتنے ایفرٹس لگاؤں، یہ کروں وہ کروں اللہ کے راستے میں؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کیا تمہیں کیا ایسا لگتا ہے ضروری ہے کیا کسی کو دکھا کر کرنا کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے دیکھو دیکھو میں اللہ کے راستے میں کیا کر رہی ہوں؟ تو یہ دیکھو کہ واسع العلیم ہے اللہ تعالیٰ، اس کو تو سب پتہ ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہاں میں آپ کو یہ بتا رہی تھی مٹی اور سیڈ کا ایک جو کمبینیشن تھا، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر یہ دیکھیے اگلے آیتوں سے اس کا تعلق ہے کہ کون سا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو فار ایگزامپل، چلو کسان کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں، کیا کسان مٹی میں بیج ڈالنے کے بعد اس کو ایوری ڈے چیک کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی چیک کرتا ہے جا کے اگلے دن ابھی کیا ہوا ابھی کیا ہوا؟ کیوں چیک نہیں کرتا ہے وہ؟ کیوں نہیں کرتا ہے بار بار جا کر چیک کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں، سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ چلیے فاسٹ جواب دیجیے فٹافٹ ایک دم، دیکھتے سب سے کو پہلے کون معلوم ہے جواب کہ اتنے دیتا ہے دن یہ لگے کہ گے کسان۔ اس کو اگنے کے لیے۔ نو نو، یہ جواب نہیں ہو سکتا ہے بالکل بھی۔ جلدی بتائیے فاسٹ، جا کر بار بار وہ چیک کیوں نہیں کرتا ہے کہ ہاں ابھی یہ صحیح ہے کہ نہیں، ابھی اس میں فصل آئی کہ نہیں، ہاں ابھی اس کا کیا ہوا، ابھی اس کا کیا ہوا؟ جلدی بتائیے فاسٹ، کیوں بار بار چیک نہیں کرتے جانا؟ یقین رہتا ہے کہ وہ اللہ پاک نے وہ پودا اگا دیں گے، اس لیے۔ نہیں، ارے کافر کسان ہوگا تو تھوڑی اللہ پہ بلیو کر کے کھیتی کرے گا وہ۔ چلیے ہاں تو یہاں پر بولا جا رہا ہے، سب بچے بول رہے ہیں کہ وقت لگتا ہے، ہر چیز کو پتا ہے کہ وہ ایک وقت کے بعد ہی اگے گی، تو اس کے لیے روز چیک کر۔ یہ نہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کے ذہن میں جی جہاں ریحانہ بولو۔ باجی وہ جو سیڈ ہے نا اس کا پروسیس ہے کہ اس کا ایک لیئر نکلے گی، ایسے پورا ہوتا ہے، پورا پروسیس ہے تب وہ نہیں۔ اب یہ دیکھو کہ بالکل بھی آپ لوگ اگر جواب سنیں گی نا تو واقعی آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ذہن میں جواب کیوں نہیں آئے گا۔ چلیے دیکھیے، کسان ایوری ڈے اگر جا کر جو ہے اس کو ایسے کریت کے دیکھے گا تو بتائیے فصل اچھی ہوگی یا خراب ہوگی؟ خراب ہوگی، خراب ہوگی، فصل خراب ہو جائے گی نا، یس فصل خراب ہو جائے گی، سمجھو اب۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے مل رہا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں ہم کچھ خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے بار بار دیکھتے رہتے ہیں میں نے کیا خرچ کیا، کس کو دیا، کتنا کیا، میں نے کتنے ٹائم لگا دیے، میں نے کتنے ایفرٹس لگا دیے، تو یقین کریے وہ خرچ کرنا آپ کا سب ویسٹ ہو جائے گا۔ آ رہی بات کچھ سمجھ میں آپ کو؟ پھر دیکھیے کہ وہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، چلو بیج کی ہم بار بار ایگزامپلس لیتے ہیں، وہ بیج آپ اس بیج کو کہیں بھی رکھ دیجئے، فار ایگزامپل چاہے وہ بیج آپ کا ایفرٹس ہو، آپ کے مال ہو، آپ کا ایجوکیشن ہو، آپ کی ہیلتھ ہو، کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ، آپ اس کو چاہے تو کانچ کی جو ہے وہ بوٹل میں رکھ دیجئے سنبھال کے، وہ کچھ آپ کو کام آئے گی۔ یہی چیز کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی نوازا ہے آپ اس کو سنبھالتی رہیں گی تو آپ کے کسی کام نہیں آنے والا، اور ان چیزوں کو آپ نے اگر اللہ کے راستے میں لگا دیا، اللہ سے اپنا کنیکشن کرنے کے لیے، اللہ سے اپنا رابطہ، اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، تو یقین کریے کہ وہ ایفرٹس آپ کے جو ہے وہ کام آ جائیں گے۔ اور جو ایسے سنبھال کے رکھیں گے نہیں بابا میں نے اتنے سال اسٹڈی کی، میں کیوں اللہ کے راستے میں لگاؤں اپنے آپ کو، اتنے ٹائم کے بعد میری ہیلتھ بنی ہے، میں تو ابھی اتنی ہیلتھی ہوئی ہوں، کیوں اللہ کے راستے میں ہیلتھ لگاؤں؟ تو ٹھیک ہے سنبھالتے رہیے، مت لگائیے، ایجوکیشن کو بھی سنبھال کے رکھیے، مر کے انسان قبر میں چلے جائے گا، نہ آپ کی وہ ہیلتھ کام آنے والی ہے اور نہ آپ کے وہ ایفرٹس جو آپ نے سنبھال کر رکھے تو وہ ہیلتھ وہ مال کچھ نہیں کام آنے والا ہے، کچھ نہیں کام آنے والا ہے آپ کو۔ اگلی آیتوں میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ خوف کا مقام ہے، بہت ہی زیادہ۔ اللہ ایسے لوگوں میں مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اگلی کچھ آیتیں ایسی آ رہی ہیں۔ اب یہ جو پہلا آیت کا پہلا حصہ ہے، کوشش کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں، ابھی دیکھیے یہاں پہ مال آ رہا ہے نا، تو آپ مال کو بالکل بھی تصور بھی مت لائیے کہ مال سے مراد یہاں پہ روپیہ پیسہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میری امت کو صرف اور صرف اگر پیسے ہی خرچ کرنے یا صدقات کرنے کے لیے اگر مال کو ہی صدقہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ تو بہت بخیل ہے، دیکھیے وہ بہت بخیل ہے۔ تو یہاں مراد سے پیسے نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے،
اور انشاءاللہ آگے آگے جو ہے نا سورہ بقرہ کے اختتام پر جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تو وہاں تک ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے صدقات کی امپورٹنس جو بتائی جا رہی ہے. آج ہمارے سماج میں صدقہ بولے تو ایسا ناک منہ چڑھاتے ہیں نا لوگ صدقے کا لفظ سن کر. اور آپ کو پتا ہے اتنا خوبصورت ورڈ قرآن میں، یقین کریے کہ خوبصورت الفاظوں میں سے ایک الفاظ بہت خوبصورت، صحیح بہت خوبصورت. اگر آپ کو اس کی اہمیت پتہ چل جائے گی نا تو اس سے خوبصورت لفظ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. کہ اصل میں کتنا خوبصورت لفظ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صدقے کرنے کی یا پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورے کرنے کے چند یہاں پہ اسٹیپس بتائے گئے. اس میں سے سب سے پہلے چیز ہے صدقہ کرنے کی ہے اللہ کے راستے میں ہر وہ چیز لگا دو جو آپ کو اللہ نے دی ہے. اب چلیے کچھ لوگوں کا ایمان بوسٹ ہو گیا یہ آیتیں سن کر، الحمدللہ. امید ہے کہ آپ کا بھی ایمان جو اندر سے بوسٹ ہوا ہوگا. اب ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے پتہ ہے، جس طریقے سے کچھ فصلوں کو کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ تہس نہس کر دیتے ہیں، فصلیں برباد کر دیتے ہیں، فصلوں کو جو ہے وہ گھن لگ جاتی ہے، پھوئی لگ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں لگائی ہوئی جو چیز ہے اس کو بھی جو ہے وہ کیڑے لگ جاتے ہیں. وہ کس طریقے سے لگتے ہیں وہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. نمبر 1 یہ پہلی بات تو چلے اٹس اے پازیٹیو کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے جا ملائے وہ سب فی سبیل اللہ میں جائے گی. خرچ تو اس نے کر دیا، خرچ کرنے کے بعد لا یتبعون نہیں اس کے بعد وہ تلاش کرتا ہے کس پر؟ جو کچھ بھی اس نے خرچ کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ نہیں، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ من ولا اذى، نہ وہ احسان جتلاتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے. اب چلیے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ کیا بات ہو گئی؟ احسان جتلانا اور جذبات کو ٹھیس پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا سمجھا رہے؟ بتائیے ذرا. دیکھیے ایور ریڈی رہا کرو آپ لوگ، بالکل آپ کی انگلیاں جو ہے وہ آپ کے مائک پر ہونی چاہیے. کسی کو دیکھ یعنی کسی کو کہ دیکھ جتانا نہیں چاہیے کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے. ماشاء اللہ ویری گڈ. ہاں وہاں سے کون بول رہا ہے؟ کشمیرا باجی آپ بولیے. جی ہیلپ کرنے کے بعد بار بار کہ میں نے تم کو یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ایسا جتانا ضروری نہیں ہے. اوکے چلیے آپ لوگ ابھی بھی جو ہے نا مال میں ہی الجھے ہوئے ایسا لگ رہا ہے مجھے. ابھی تک آپ لوگ مال میں ہی الجھے ہوئے. ذرا نہیں اس سے ہٹ ماننے کر نہیں، سوچیے. ابھی پڑھانے میں بھی دیکھو نا، پڑھانے میں بھی پڑھایا ہر یا کچھ. چیز میں کسی کی مدد کرنا یہ مال سے ہی نہیں، کسی بھی کام سے بھی. ہاں شاید جی جی بولو. اگر کسی کی ہیلپ یعنی کام سے بھی کوئی کرتا ہے تو بھی جتاتے ہیں بہت سے لوگ. کیا ویری گڈ ہم نے ویری گڈ ویری تمہارے اس پر کام آئے، ایسا ہے. مالی ضروری نہیں ہے، کسی کی یعنی یس یس چیز سے مدد کرنے سے. جی آپ اللہ قرآن شریف سمجھائے جی جتائے نہیں کبھی، الحمدللہ. جی آپا اللہ کے حکم سے. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ گڈ. بہت اچھی بات ہے کہ باجی آپ نے دینے کے بعد ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنے کا. سوری دینے کے بعد دینے کے بعد ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنے کا سامنے والے سے. yes it's also the point of this آیا کہ دینے کے بعد کسی سے ہم جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ میں نے جب اس کو کچھ اچھا کیا ہے تو یہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے. یہ تو خیر یہ احسان ہو جائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو وہ بدلہ ہو جائے گا. سوری یہ تو بدلہ ہو جائے گا، تو ہمیں بدلہ نہیں لینا ہے کسی سے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم نے کسی کے لیے کچھ بھی کیا ان اینی فیلڈ، چاہے وہ مال سے ہیلپ ہو یا کسی بھی طریقے سے. پھر اسی طریقے سے فار ایگزامپل کہ جیسے کہ بات اوپر آئی تھی تو مال ہی نہیں، میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا گھر، آپ کے مال، آپ کے اولاد، آپ کے جو بھی آپ کے فیملی ممبر ہیں وہ اللہ کے راستے میں آپ نے ان کو کتنا خرچ کیا، آپ نے ان کو اللہ کے راستے کے اکارڈنگ کتنا ان کو استعمال کیا، یا ان کو کیا وہ آپ کے لیے اللہ کے قربت کا ذریعہ ہے
کیا وہ اللہ سے آپ کو جوڑ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ کی گاڑی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی گاڑیاں اللہ کے راستے میں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں یا دنیا کے راستے میں استعمال ہو رہی ہیں. پھر اللہ نے آپ کو جو ایجوکیشن دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو ہیلتھ دی ہے، اور دیکھیے اللہ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ دے کر پیدا کیا ہے. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے. اور میں اللہ سے جو ہے ہمیشہ ہی دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے، میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، تجھے پتا ہے، اور تو اس سے اچھے کام میں لگانے کی توفیق دے. یہی دعا آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کرو کہ اللہ تجھے بہتر پتا ہے کہ میرے بچوں میں کیا صلاحیتیں ہیں، ان کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. کیونکہ ہم اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ ہم اپنے عقل سے جو ہے وہ ان کو مطلب جج کر سکے، لیکن اللہ نوز بیٹر. تو اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. تو یہ سوچ کا مقام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے نوازا ہے وہ زیادہ تر میری دنیا کے کام میں لگ رہی ہے یا اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے. وہ چیزیں مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے یا اللہ سے دور کر رہی ہے. شروع سے ہم اس ٹاپک کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تاغوت اور توحید کے ٹاپک پہ سب چل رہا ہے. یہاں پر مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جب کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور بعد میں احسان نہیں جتلاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تین یہاں پر ان کو جو الٹیمیٹ مل رہا ہے. نمبر 1، اللہ کے طرف سے ان کا اجر اللہ ہی تعالیٰ دیں گے. اسے کیا پتا چلا کہ آپ جب کسی کے لیے کریں تو آپ اس سے ریٹرن میں کچھ امید مت رکھیے کہ یہ میرے لیے کچھ کرے گا. دوسری چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. یہ بہت خوبصورت بات ہے. دیکھیں آج انسان انہی دو چیزوں میں الجھ کر رہ گیا. پاسٹ کا اتنا غم لے کر بیٹھا رہتا ہے اور فیوچر کا خوف لے کے بیٹھا رہتا ہے. ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ وہ پاسٹ کے غم سے نکلے، فیوچر کے خوف سے نکلے، تو اسے چاہیے کہ یہ وحی الہی کی جو علم ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئے. اور یقین کریے کہ جس کسی نے بھی اللہ کے کتاب کے علم کو اپنی زندگی میں لایا تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دیں گے. ان چیزوں سے اللہ کی حفاظت میں وہ آ جائے گا. یہ کیریکٹر مانگے اللہ سے، فوراً دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں میں شامل کر. اور اس چیز کو انشاءاللہ آپ ایسا ضروری ہے کہ پورا قرآن جب آپ مکمل کریں گے جب اس چیز کو محسوس کریں گے؟ نہیں، یہ کچھ وقت کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ نہ آپ کو پاسٹ کا کوئی غم ہے، نہ آپ کو فیوچر کا کوئی خوف ہے. الحمدللہ. ہاں ایک غم ہم کو یہ رکھنا چاہیے، ایک غم. اور آپ کو اگر غم پالنے کا اتنا ہی شوق ہے نا تو آخرت کا غم پالیے، کیونکہ آخرت کا غم جو پالتا ہے نا یقین کریے کہ اس کی نیا پار ہو گئی، وہ شخص بہت کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کرے. اور اگلی جو آیت آ رہی ہے پہلے سے دعا کر لیجیے اللہ ایسے لوگوں میں نہیں بنانا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کسی کے پاس جو ہے وہ دینے کو یا لینے کو واٹ ایور. ایک قول معروف، اتنا خوبصورت جملہ ہے دیکھیں گے، قول معروف و مغفرہ. ایک میٹھا بول آپ کسی سے بول دیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اپنے اندر لوگوں کو معاف کرنے کی صفت پیدا کریے. اب یہ معافی نہیں ہے وہ کہ آپ سے کسی نے سوال کیا، سوال ان دا سینس آپ سے کسی نے مانگا، جیسے کہ ہمارے دروازے پر او معاف کرنا بابا جی، چھٹا نہیں ہے بابا جی معاف کرنا، یہ وہ معافی نہیں ہے. آپ کو اگر اس وقت اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ انہیں دے سکیں، اللہ تعالیٰ بول رہے قول معروف کہ نہیں ہے میرے پاس ابھی نہیں ہے، آپ کو بہت پیار سے ان کو بولنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد لیٹ گو کرنے کی عادت ہونی چاہیے ہمارے اندر. یہ چیز انسان کے لیے آئی ہے تو مغفرہ اللہ کے لیے آئے گی تو بخشش اور مغفرت میں جائے گا. ہاں لیکن اگر یہاں پر انسان کے لیے آیا ہے تو لیٹ گو کے لیے جائے گا. اعراض کرنا سیکھیے لوگوں سے. آپ ان سے آپ کو جو ہے وہ بہت پیار سے ان سے کہیے. آپ نہیں آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ خود کے جو ہے وہ ضرورت کو پوری سکے، آپ کسی کو بھی کہہ دیجئے. پر یہ دیکھیے کہ یقین کریے کہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ الحمدللہ جو بھی اپنا فیلڈ ہے تو کافی لوگ مجھ سے بھی بہت سوال کرتے ہیں، نہیں ہے میری استطاعت اتنی دینے کی، لیکن میں خیر اللہ کے حکم سے منع تو نہیں کرتی. میں کہیں نہ کسی سے لے کے اگلے کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جو ہے پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں الحمدللہ. اور اللہ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ اگلا بندہ تیرا بندہ ہے، اگر اس نے اگر کسی امید پر اگر مجھ سے یہ سوال کیا ہے تو تیری ذات کے سوا کوئی اس کو پورا کرنے والا نہیں ہے. تو میں
میں اللہ پہ نظر ٹکائے رہتی ہوں، اور کچھ لوگ جو مجھ پہ نظر ٹکائے رہتے تو دیکھیے کہ واقعی پر اللہ تعالیٰ کسی کے سوال کو خالی نہیں جانے دیتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو اچھی بات کہنا اور معافی کا جو ہے یہ ایک رویہ اپنانا خیر من صدقہ بہتر ہے. ذرا اس آیت کو بہت دھیان سے سنیے گا. بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد کسی کو اذیت دی جائے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے آپ سے کسی نے سوال کیا کیا ہے، جب دیکھو جب تم مجھ سے مانگتے ہی رہتے ہو، کیا ہے میں ہی ملی کیا تم کو دینے کو، ایسا ہے کیا ویسا ہے کیا، اس طریقے سے. اور یقین کریے کہ آگے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ایسے لوگوں سے آپ کو کیسے تعلقات جو ہے وہ آپ کو اگر ایسا کوئی سچویشن فیس کرنا ہو جائے تو آپ کیسے ان کو ہینڈل کریں. ان کے جو ہے وہ مطلب کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز خیر یہاں دی گئی ہیں کہ سب سے خوبصورت چیز ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو ان کے حقوق دیں، ایک دوسرے کو ان کے حقوق دیں، جیسے کہ فرض صدقات جو ہوتے ہیں، الحمدللہ آگے بڑھیں گے اس کے بارے میں بھی، نہیں آئی تھنک پیچھے پڑ چکے. زکوٰۃ فرض صدقات ہے وہ رمضان کا جہاں پر ہمارا جو ٹاپک آیا تھا وہاں ہم نے پڑھ لیا. بیسٹ صدقات دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے، نفل ہوتا ہے، ایک فرض ہوتا ہے. فرض زکوٰۃ جس کو کہا جاتا ہے، اور نفل صدقہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا. دیکھیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال سے ہی آپ دے سکتے ہیں. آپ پہ بولے اللہ نے مجھے اچھی ہیلتھ دی ہے تو چلو 2.5 ہیلتھ میں دے دوں، تو نو ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. ہم اس ٹاپک پہ بالکل بات نہیں کر رہے ہیں. یہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باتیں. آپ کے پاس مال اگر لے آپ تو 97.5 جو آپ کے پاس بچا ہے، اس کے علاوہ ایوری تھنگ فرام اللہ. تو جب سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں جو ہے اسی کے راستے میں عطا کر، جو اللہ نے عطا کیا اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیں ہم. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ کسی سے اچھی بات کرو، یہ بہتر ہے. اس صدقے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ 4 باتیں سنا دو سامنے والے کو. دیکھو دیکھو تمہارے لیے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک فیملی کو میں جانتی ہوں کہ کچھ ٹائم تک کچھ بچوں کی انہوں نے پرورش کیا، آج وہ بچے بڑے ہو گئے، آج تک ان کو بول بول کر سناتے ہیں دیکھو تمہارے لیے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا. اور یقین کریے آپ کو حیرت ہوگی. کل کی آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، کل تو سیٹرڈے نہیں، آن منڈے انشاءاللہ، کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. وہ جگہ تو بہت زیادہ خوف کا مقام ہے. تو انشاءاللہ جو ہے آج سے ہم یہ عہد لیں گے کہ اللہ جو کچھ تو نے عطا کیا ہے مجھے توفیق دے. مجھے نہیں اتنی سمجھ، اللہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں. ہمیشہ اپنی سمجھ کے لیے دعا کریے اللہ سے کہ اللہ مجھے تو سمجھ دے کہ میں کیونکہ دیکھیں حکمت وہی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا از اے حکمہ، از اے وزڈم. وہ حکمہ آپ اللہ سے مانگے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بولے کہ دیکھو مجھے تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ واللہ غنی الحلیم. بس ختم بات. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی کسی چیز کی. اور آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت حلیم کیوں آئی ہے؟ برداشت کرنے والا. کیوں یہ صفت آئی؟ جلدی جواب دیجیے کہ اللہ کی یہ صفت یہاں پر کیوں آئی ہے؟ جی جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس سے ہی ہوتا ہے. پھر وہ دینے میں یعنی دینا ضروری ہے، نہیں دیتے ہیں اور پھر دیکھ کے جتلاتے تو پھر وہ اللہ یعنی برداشت کرتے، جیسا معاف کرتے ہم کو. ویری گڈ. تھوڑے تھوڑے قریب ہیں آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی. اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. آپ تھوڑا غور و فکر کر رہی ہیں. ویری گڈ. ہاں اور کسی نے انمیوٹ کیا تھا، اور کون؟ بولو. باجی ہاں ہلو باجی. کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کی بری باتوں کو درگزر کرو، یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو اسی لیے یہاں پہ اسی لیے حلیم کا لفظ آیا ہے. ہاں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اتنی کوتاہیوں کو برداشت کرتے اور تم انسانوں کی اتنی کوتاہیوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہو. اللہ نے تمہیں کیا کیا نوازا ہے اور تم نہیں خرچ کرتے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں برداشت کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی. انشاءاللہ جو ہے آیت یہیں تک رکھتے 163 انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دیکھیں دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ اللہ نے نوازا ہے اس کو اسی کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.